بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیوں قتل کروایا، اور جب مختار سقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین کے قاتلین کا بدلہ لینا، اور کہاں دوسری طرف دعوی نبوت کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار سقفی قرار دے دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد متصادم رائے بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مختار سقفی کے بارے میں مختلف افواہوں، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی بیان کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلے ثقیف کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مختار کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہیں۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار سقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار سقفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا ہے، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی باندھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا، کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کے خاطر مدارت کی، اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی قید میں تھا جب واقعہ کربلا پیش آ چکا، اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین اور ان کے خانوادے کا بدلہ لے گا۔ ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون، حاکم بننے کے بعد مختار سقفی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا، اس لیے شمر ابن ذیلجوشن، خولی بن یزید، عمر ابن سعد، عبیداللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نوح کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء ترمذی 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا
تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی علیہ السلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی، امام جوہری، امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے، اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفے پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفے پر چڑھائی کی۔ مقابلہ ہوا، مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفے پر حکومت کے بعد آخر کار 14 رمضان 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب کے ہاتھ حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگایا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفے پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کرایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کی تاکہ وہ امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت عبداللہ بن زبیر کی افواج پر کوفے پر حملہ کر کے حکومت حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوفے پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خونریزی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ امام طبری اور امام زہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ یہ روایات ضعیف ہیں، کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مسترد تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار محبان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے۔ مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا قصاص لیا، ہماری آنکھوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار ثقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عامرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حاجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عامرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا،
تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا۔ عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفے میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب